یہ کراس بناتی ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جس ہاتھ پر بھی بنائے، اگر ہاتھ عاشق مزاج کا ہے تو اس کی بیوی ایکسپائر ہوگی، بڑے ٹاپ کلاس بزنس مین کا ہے تو اسے بزنس میں خسارہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ آج کل جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں نا تو بہت واویلا ہے کہ یہاں دوسری انگلی کے نیچے دل اور دماغ کی لکیروں کے درمیان کہتے ہیں انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی اور پاکستانی بامیسٹ کہ یہاں کراس بنتا ہو تو یہ انتہائی ساد علامت ہے اور کسی بھی شخص کے ملٹی ملینرز بلینرز بننے کی علامت ہے، تو یہ مکمل طور پر ایک خام خیالی اور غلط پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اب ہم آتے ہیں کلیے قاعدے کی طرف۔ یہاں ایک چھوٹا سا کراس بنتا ہے جسے علامت صوفیہ کہتے ہیں، تو وہ کسی ہاتھ پر نہیں بنتی، اور جس ہاتھ پر وہ پینسل سے بنا کر گول دائرہ لگا کے نشان لگا رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ایک یہاں سے جو ہتھیلی سے یا کسی بھی حصے سے شروع ہو یہاں جانے والی لکیر جو ہے اسے مقدر کی لکیر کہتے ہیں، اور جب یہ ان درمیان والے حصوں میں دل دماغ کی لکیر کے درمیان آتی ہے تو یہ والی لکیر جسے دل کی لکیر کہتے ہیں، اگر یہاں سے کاٹ کر یہاں آ کر رک جاتی ہے جب، تو یہ کراس بناتی ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ جس ہاتھ پر بھی بنائے، تو اگر ہاتھ عاشق مزاج کا ہے تو اس کی بیوی ایکسپائر ہوگی، اگر بڑے ٹاپ کلاس بزنس مین کا ہے تو اسے بزنس میں خسارہ ہوگا، اگر کسی بھی ایسے شخص کا جو ڈی ایم جی گروپ یا اسٹیبلشمنٹ یا کسٹم یا کسی بھی اس شعبہ سے پولیس سے متعلق ہے اور اس کی محبوبہ جو ہے اس کی نوکری ہے، تو اس میں قانونی طور پر پیچیدگیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس صورت میں بنیادی طور پر نیگیٹو ہے، اس میں کوئی پازیٹیوٹی نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ برین لائن سے یوں کر کے ایک پیس اٹھ کے تو یوں کر کے دل کی لکیر سے ٹکرا کر ختم ہو جائے اور یہ مقدر کی لکیر کو کاٹے تو بھی کراس بنتا ہے۔ یہ اس صورت میں خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو اور کسی بھی حیثیت کا مالک ہو تو اسے مالی لاس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کراس کو تمام جتنے بھی نیپالی، سری لنکن، پاکستانی اور انڈین نجومی ہیں غلط فہمی العظمت کا شکار ہیں، اور میرے پاس بے شمار ایسے لوگ تشریف لاتے ہیں اور اکثر ان باکس میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جناب ہمارے ہاتھ پر نشان پایا جاتا ہے، کیا یہ ہمارے ملٹی ملینرز بننے کی علامت ہے؟ نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں، یہ صرف اور صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اس کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک عملی طور پر نقطہ نظر بتا دوں کہ فش کے بارے میں بھی میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو ڈالا ہوا ہے۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ اگر کوئی 60-65 سال کی عمر کا ہے اور اس سے بھی بڑی عمر کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری فش بنتی ہے، میں نے فش کی نشاندہی کی ہے کہ یہ زندگی کی لکیر کے آخر میں بنتی ہے، تو جہاں بھی جی چاہے ایک تو فش کا نشان بنا کر بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل رانگ طریقہ کار ہے۔ اس کا کلیہ قاعدے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ فش یہاں بنتی ہے اور اس کو باقاعدگی سے ایک منہ بنتا ہے جس کی بنیاد پر اسے رائل فش کہتے ہیں، اور یہ میرے اپنے پی ڈی ایف اٹھا کے دیکھیں گے تو لیٹ جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب جو پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر اور کئی بار صدر آزاد جموں کشمیر بنے، ان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی ہاتھ پر علامت موجود ہے اور وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو علامت کو باقاعدگی سے پریڈکٹ غلط کیا گیا ہے یا اس کی پہچان میں کسی جگہ پر غلط فہمی ہے۔ یہاں میں اس غلط فہمی کو آپ کی اس طرح سے دور کروانا چاہتا ہوں کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ جو بنائے گئے ہیں اس میں ایک چیپٹر لکھا گیا ہے نمائشی خط۔ کسی بھی ہاتھ پر اگر یہ رائل فش بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ ابھار پرومیننٹ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ نمائشی خط ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ 32 راج یوگ، 13 ہاف راج یوگ اور 101 غیر معمولی علامات میں سے بھی بہت ساری علامات اگر ہاتھ پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 6
کوئی بھی ابھار نمایاں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علامت جو ہے ایک نمائشی خط کا درجہ رکھتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی اس علامت کی بنیاد پر وہ عہدہ، امتیاز اور حیثیت حاصل نہیں ہوگی جو فن دستشناسی میں باقاعدہ ایکسپلین کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔